آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 16 دسمبر کے سانحہ نے جناب چیئرمین کس طرح پوری قوم کا رخ ایک ہی مقصد کی طرف موڑ دیا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے۔ تقریباً 10 سال سے جاری اس کھیل نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ نصف لاکھ یعنی 50,000 سے زائد پاکستانیوں کا خون اس ناسور کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا جناب چیئرمین کہ اس طویل عرصے کے دوران اس مسئلے کی سنگینی کے مطابق کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بن سکی۔ ہماری حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہی دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انتہائی ٹھوس پیش رفت کی، بہت سنجیدگی سے اس پہ غور کیا۔ میں ماضی کے ان اقدامات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو پھر ایک فیصلہ کن آپریشن ضرب عضب کا فیصلہ کیا گیا۔ ضرب عضب اسی عزم کا نتیجہ تھا جناب چیئرمین کہ دہشت گردوں پر کاری ضرب لگائی جائے اور اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت جیسے فتنوں کی پرورش کرنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے۔ جناب چیئرمین، 16 دسمبر کے سانحے کے فوراً بعد میں نے سیاسی قائدین کو دعوت دی کہ آئیے ہم سب مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف ایک قومی لائحہ عمل تشکیل دیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ انتہائی مختصر نوٹس پر ساری قیادت پشاور میں جمع ہوئی، جس میں لیڈر دی اپوزیشن بھی موجود تھے، اعتزاز احسن صاحب جن۔ ایک خصوصی کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر اندر یعنی پورے دن کی ڈسکشن کے بعد ایک خصوصی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ خصوصی کمیٹی ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ذمہ داری قبول کرے۔ وہ ذمہ داری سونپی گئی، اس کمیٹی نے مقررہ مدت کے اندر اندر اپنا کام مکمل کر لیا۔ بہت سارے ٹیلی ویژن کے اوپر، بہت سارے اخبارات میں لکھنے والے حضرات، ٹیلی ویژن پہ بولنے والے حضرات یہ کہتے تھے کہ جی کمیٹی بن گئی ہے، بس اب کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، بس اب دیکھیں کمیٹیوں کا حشر تو پہلے بھی اس ملک کے اندر ہم سب نے دیکھا ہے، یہ بھی کمیٹی کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن میں کمیٹی کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے واقعتاً ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا کام مکمل کیا۔ 24 دسمبر کو قومی سیاسی اور عسکری قیادت نے اس ایکشن پلان کی منظوری دی اور اس میں تمام لیڈرشپ موجود تھی۔ میں اس لیڈرشپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے سارا دن اس پہ خرچ کیا۔ 10 گھنٹے وہاں پر ہم بیٹھے اور ہم رات کو جو ہے وہ متفق ہو کر اس پہ اٹھے اور جو ایک 20 نکاتی جو پلان تھا اس کی سب نے منظوری دی، سب نے اس پہ جو ہے وہ ہاں کی اور اس کے بعد وہ اجلاس ختم ہوا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے جناب چیئرمین کہ معاملے کی سنگینی کو قومی لیڈرشپ نے محسوس کیا اور پھر کامل اتفاق رائے کے ساتھ اس جذبے کا اظہار ہوا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ریاست پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ جناب چیئرمین، میں نے قوم سے خطاب کے دوران بھی یہ بات کہی تھی اور آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں، اور جناب چیئرمین کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ پھول جیسے معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے
کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ 150 کے لگ بھگ معصوم بچے اپنی کتابوں، کاپیوں اور بستوں سمیت خون میں نہلا دیے جائیں؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ اپنے بچوں کے بارے میں سہانے خواب دیکھنے والی مائیں عمر بھر کے لیے اپنے بچوں کی راہ دیکھتی رہیں؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہوں، نہ درس گاہیں، ہمارے ہوائی اڈے محفوظ ہوں، نہ دفاعی تنصیبات؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ ہماری محب وطن اقلیتیں جنونی دہشت گردوں کا نشانہ بننے لگیں؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ ہمارے کھیل کے میدان سونے ہو جائیں؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ اپنے مذہب اور آئین سے بغاوت کرنے والے دہشت گرد پوری قوم کو یرغمال بنا لیں؟ جناب چیئرمین، ہم یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے عوام نے یہ ذمہ داری ہم سب کو سونپی ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ ہمارے معصوم شہیدوں نے اپنے لہو سے جو چراغ روشن کیے ہیں، ہم ان چراغوں کی لو بجھنے نہیں دیں گے۔ ان بچوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لینا ہم پر واجب ہے۔ سیاسی اور فوجی قیادت سمیت پوری قوم اس عہد میں شریک ہے کہ اب یہاں دہشت گردی کو پروان نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ جناب چیئرمین، 16 دسمبر کے بعد سے حکومت دن اور رات کی تمیز کیے بغیر قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا نظام وضع کر رہی ہے۔ مسلح افواج بھی اس حکمت عملی میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز فوجی قیادت اور حکومتی ایکشن کمیٹی کا ایک طویل مشترکہ اجلاس ہوا۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے 16 دسمبر کے فوراً بعد جس اتحاد اور یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے وہ قائم رہے۔ ہمارا اتحاد و اتفاق ہی دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ اب پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کو اپنی جنگ سمجھ کر میدان میں نکل آئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اتحاد و اتفاق کی اس فصیل میں کوئی لکیر پڑ گئی تو یہ قومی نقصان ہوگا۔ جناب چیئرمین، آپ جانتے ہیں کہ قومی ایکشن پلان 20 نکات پر مشتمل ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اور جو 24 دسمبر کو جو طے کیا گیا تھا۔ ہم نے اس پلان کی منظوری کے چند لمحوں بعد ہر نقطے کے حوالے سے خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ ہر کمیٹی کو اپنی ٹھوس تجاویز کے لیے مختصر وقت دیا گیا اور بیشتر کمیٹیوں کی رپورٹس موصول ہو گئی ہیں، جن کو عملی جامہ پہنانے کی مشق شروع کی جا چکی ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کا خود جائزہ لے رہا ہوں۔ جناب چیئرمین، اب تک کی ترجیحات کے مطابق دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قانون و انصاف کے فوری نظام پر کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ 24 دسمبر کے اجلاس میں پوری ملکی سیاسی قیادت نے بہت غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر ایسی عدالتوں کی منظوری دی تھی جس کے سربراہ فوجی افسران ہوں۔ یہ اتفاق رائے سے طے پایا تھا کہ ان عدالتوں میں صرف دہشت گردی کی وارداتوں کے مجرموں کے مقدمے چلائے جائیں گے۔ یہ بھی طے پا گیا تھا کہ ان عدالتوں کے لیے ایک مدت کا تعین کر لیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں تمام قانونی اور آئینی اقدامات کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری حاصل کر لیں گے، بلکہ ہم حاصل کر لیں گے نہیں بلکہ پارلیمنٹیرینز خود اس کو منظور کریں گے، کیونکہ انہی کے ہاتھوں کا یہ بنایا ہوا خاکہ ہے اور اس کے لیے آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں۔ میں ممنون ہوں، مشکور ہوں تمام ان ممبران کا جو ان میٹنگز کے اندر آتے ہیں، بشمول لیڈر دی اپوزیشن جناب اعتزاز احسن، جو ابھی بھی اسی میٹنگ سے آ رہے ہیں۔ تو میں بہت مشکور ہوں ان کا بھی اور دیگر ممبران کا کہ وہ اس میں وقت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک قومی معاملہ ہے
اور قومی معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم نے جناب چیئرمین طے کر لیا کہ اب پاکستان میں کسی مسلح جتھے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی گروہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات مسلط نہیں کر سکے گا۔ کل عدم تنظیمیں اب اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کل عدم سمجھیں۔ انہیں کسی بھی شکل میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، میڈیا کی آزادی کسی بھی جمہوری ریاست کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم ہر قیمت پر اس آزادی کا تحفظ کریں گے۔ میڈیا کو آزادی ہوگی کہ حکومت پر تنقید کرے، حکمرانوں کی کمزوریوں پر نظر رکھے اور پھر غلط اقدامات کی نشاندہی کرے۔ ہم ویلکم کریں گے، لیکن جناب اسپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بہت ساری ایسی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جس سے کہ ہم دہشت گردی کو یعنی میڈیا کے ذریعے سے اس کو فروغ دینا یا اس کو پروان چڑھانا یا اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کو گلوریفائی کر کے بتانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم سب نے یہ مل کر طے کیا تھا کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناب چیئرمین، میں اس ایوان کے معزز اراکین پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کا نہیں، پوری قوم کا ایکشن پلان ہے، پوری سیاسی اور عسکری قیادت کا ایکشن پلان ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں جو معمول کے حالات میں نہیں ہوتے، لیکن یہ حالت جنگ ہے۔ جناب اسپیکر، اس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اس کا فیصلہ قومی قیادت کر رہی ہے کہ قوم کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ قوم ایک غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے اور ان غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس کا کہ کیا کرنا چاہیے، کون سا قانون بنانا چاہیے، کس طرح کی کورٹس بنانی چاہیے، کس طرح کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی چاہیے، یہ جناب اسپیکر اس کا فیصلہ یہ ایوان کر رہا ہے اور لوور ہاؤس پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہا، یہ قومی قیادت، قومی لیڈرشپ کر رہی ہے اور ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہوئے کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون، آئین، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے، اور پھر اس آئین اور قانون کا کیا فائدہ ہوگا جو پاکستان کے جو ہے وہ ان کے زندگیوں کو تحفظ نہ کر سکے، ان پھول جیسے بچوں کی زندگیوں کو تحفظ نہ کر سکے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سارے یہ کام کر رہے ہیں، اور میں خود جناب اسپیکر اور میرے دائیں بیٹھے ہوئے بھی حضرات جو ہیں انہوں نے بڑی مشکلیں کاٹی ہیں، ہم نے مشکلیں کاٹی ہیں، ہم نے سزائیں بھگتی ہیں اس ملک کے اندر، لیکن ہم اپنا جو ہے وہ کس طرح سے آئین قانون سے انحراف ہم کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم میدانوں میں نکلے ہیں، اور اس میں ہم اکٹھے تھے، میں بھی تھا اور میرے محترم بھائی اعتزاز احسن بھی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے جو ہے وہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ تو جناب اسپیکر، اگر آج ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو پاکستان قوم کی بقا، اس کی بہتری اور اس کی جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ اس کے تحفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان اگلی آنے والی نسلوں کے تحفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور جو اس وقت پاکستان، آپ کو یہ بھی واقعہ جناب اسپیکر یاد ہوگا، شاید آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، ممکن ہے کسی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بھی دیکھا ہوگا، جب ہمارے فوجی جوانوں کی گردنوں کو بالکل کاٹ کر ان کی جو ہے وہ لاشوں کو جیپ سے نیچے پھینکا گیا اور ان کی گردنوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ معمول کے حالات ہیں؟ کیا یہ معمول کے حالات معمول کے اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے سخت ترین اقدامات کر کے ان چیزوں کو نہ روکا تو کل کو خدا نہ خواستہ پھر شاید ہم جو ہے وہ ان تمام معاملات کو روکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ حالات جنگ ہیں جناب چیئرمین، اور قومی سلامتی کا تقاضا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں، لیکن پشاور میں شہید ہو جانے والے بچوں کے بھی کچھ حقوق تھے، ان کا بھی حق تھا
کہ علم حاصل کریں، ان کا بھی حق تھا کہ جوان ہو کر اپنے خوابوں میں رنگ بھریں، ان کا بھی حق تھا جناب چیئرمین کہ وہ اپنے کارناموں سے نام اور مقام حاصل کریں، ان کا بھی حق تھا کہ اپنے والدین کی آرزوؤں کی تکمیل کریں، لیکن دہشت گردوں نے ان کے سارے حقوق چھین لیے، چند لمحوں میں ان کی زندگیاں چھین لیں۔ ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسے دہشت گردوں کے حقوق کے لیے اپنے معاشرے کو جنگل نہیں بنایا جا سکتا۔ جناب چیئرمین، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایوان بالا میں اپنے خیالات پیش کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ میں آپ کے اس ایوان کے ذریعے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کی پوری توجہ دہشت گردی کے خاتمے پر مرکوز رہنی چاہیے، کسی بھی صورت میں یہ ترجیح پس منظر میں نہیں جانی چاہیے۔ میں اس ایوان کا بھی اور پوری ملکی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم مرحلے میں وہ پوری یکجہتی کے ساتھ قومی ایکشن پلان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری منزل دور نہیں ہے، اللہ کی تائید و نصرت اور عوام کی بھرپور حمایت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں بالکل اس اصول سے متفق ہوں جس کا ذکر جناب رضا ربانی صاحب نے کیا، اور ظاہر ہے جناب چیئرمین جس ماضی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یقیناً اس ماضی سے ہم بھی گزرے ہیں، وہ بھی گزرے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال جو ہمیں درپیش ہے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں محترم رضا ربانی صاحب کی کہ ایسے سنگین نوعیت کے کیسز پاکستان بھر میں آپ کو نظر آئیں گے جہاں 20 سالوں سے 30 سالوں سے کوئی فیصلے نہیں ہوئے، اور انتہائی سنگین نوعیت کے وہ کیسز ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ اگر میں آج بھی اپنی ذات کو سامنے رکھوں کہ کل کو مجھ سے بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ میرا بھی ٹرائل کسی فوجی عدالت میں ہو، تو جناب اسپیکر میں صرف اس سے گھبرا کے یا ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے ان بچوں کو بھول جاؤں جن کی لاشیں جو ہیں وہ بے دردی کے ساتھ نیچے گرائی گئیں۔ میں ان کے بارے میں میرے کیا کوئی جذبات نہیں ہے جناب اسپیکر، میں ان لاشوں کو بھول جاؤں فوجی جوانوں کے جن کے سر کاٹے گئے، ان سروں سے فٹ بال کھیلا گیا اور ان کی لاشوں کو زمین پہ دے مارا گیا نیچے وہاں سے اٹھا کے اس پک اپ سے۔ جناب اسپیکر، وہ ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ جس بے دردی کے ساتھ یہ لوگ آئے اور جس بے دردی کے ساتھ لوگوں کو مارا، واقعی کہ ابھی انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے جہاں 50 لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک ہی منٹ کے اندر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جناب اسپیکر، میں یعنی ملک کی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری مجھے قوم نے سونپی ہے، اور یہ سب لوگ اپنے اپنے علاقوں سے مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر یہ ہم سب کا حق ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس جو ایک گھناؤنا ماحول بنا دیا ان دہشت گردوں نے اس کے بارے میں سوچیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو ایسا ماحول ملک کے اندر پیدا ہوگا اور کہ دہشت گردی انشاءاللہ یہاں آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ پاکستان کا آخری دہشت گرد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس دھرتی سے اور اس ملک سے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے، ہماری اپنی ذات کو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنی قوم کی طرف اس وقت پوری اہمیت دینی چاہیے، اس توجہ مرکوز ہونی چاہیے، اور اس مرض کا اگر علاج ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی مسائل بھی بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا یہ ہمیں منظور ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو ہے وہ ملیشیاز جو ہیں، آرمڈ ملیشیاز اوپنلی گھومتے پھریں؟ یہ ہمیں منظور ہے کہ یہاں پر جس کے پاس ہاتھ میں بندوق ہے اس کا راج یہاں پہ رہے اور لوگ اس سے گھبرائیں، خطرہ محسوس کریں، اور ملک کو بھی خطرہ، دوسرے ملکوں کو بھی خطرہ؟ پاکستان کا امیج دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم آج اس کا علاج نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
آج یہ ہماری ہم ساری زندگی تو یہاں پہ اس منصب پہ نہیں بیٹھنا. آج میں وزیر اعظم, کل کوئی اور ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر یہ فرض لاگو ہو چکا ہے کہ ہم اس مرض کا علاج کریں. قوم سکھ کا سانس لے, مائیں گھروں میں بیٹھیں, اپنے بچوں کی فکر نہ کریں کہ بچے اسکول سے خیر سے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے خیر سے اپنے گھروں کو واپس آئیں گے. بیویاں جو ہیں اپنے شوہر سے کے بارے میں فکر نہ کریں کہ وہ سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا, گھر واپس آئے گا یا نہیں. آج ملک کے اندر عملاً یہ صورتحال بن چکی ہے. اس لیے اگر آج نیتی کے ساتھ ہم اس کا علاج کرنے کا فیصلہ کریں تو کل کو انشاءاللہ ہماری بھی خیر ہوگی, ملک کی بھی خیر ہوگی, قوم کی بھی خیر ہوگی, اور پھر اس قانون کو لاگو کرنے والوں کی بھی خیر ہوگی, سب کی خیر ہوگی. ملک کو پھر کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا.